میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلے کے لیے جتن کرنے لگی، لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ یوں ہی سال گزر گیا، نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا۔ اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تالا کھلے گا، تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے کام آئے گی۔ نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو، اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر بات کہہ دینا۔ میں نے بھی یہ منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بہت جلد گھل مل جانے والی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ چند دنوں میں کالج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئیں، تبھی وہ مجھے پسند کرتی تھیں، تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنے دکھ ظاہر نہ کیے۔ کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہو جاتی کہ آج مجھے کیا ہوا ہے، پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پڑ جاتی کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی تھی۔ دن نہایت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بس کالج میں جاتی تھی، اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو کر چلی جاتیں، لیکن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ذرا جو بس رکتی میں گر جاتی تھی۔ مسافر مجھ پر ہنستے اور لڑکیاں بھی مذاق اڑاتیں، ایسا کئی بار ہوا۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی میرے گرنے کا تماشا دیکھا۔ جس سٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس سٹاپ پر اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دیا کرتا۔ وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھ پر توجہ مرکوز کیے رکھتا ہے۔ وہ ایک خوبرو، خوش لباس اور خوشحال شخص تھا، کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان گریز کرتی، پھر بھی اس کی نگاہیں مجھ کو اپنی طرف ٹکتی محسوس ہوتیں۔ سٹارٹ میں اس کی وجہ سے میں الجھن میں مبتلا رہنے لگی، کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتیں۔ تبھی میں نے برقع لینا شروع کر دیا۔ اپنی کار میں وہ سٹاپ کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میں اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیتی، لیکن روزانہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے کبھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک دن سب لڑکیاں سٹاپ پر کھڑی تھیں، دھوپ بہت تیز تھی، تبھی ہم بس کے انتظار میں قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے ہم کاپیاں، رجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے۔ لڑکیاں خوش کپیوں میں مصروف تھیں کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے جس کا نام شاہین ہے اس کا فون آیا ہے، سن لیں۔ شاہین تو میرا نام تھا۔ تبھی میرا رنگ زرد ہو گیا، میں چپ رہی۔ تبھی میرے ساتھ والی لڑکی بولی، فون کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ جی کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ ابھی میں فون پر الجھ ہی رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھا چھڑایا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئی اور سب لڑکیاں دوڑ کر اس میں سوار ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں نے اپنی ایک کتاب اور اینک کاؤنٹر پر چھوڑ دی، بس کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا، معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں، اسے دے دوں گا۔ اگلے روز میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ لیجئے، آپ کو نہیں دے پائے، تبھی واپس یہاں رکھ گئے ہیں۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھا لیں، گھر لا کر کتاب کھولی تو اس میں ایک شعر درج تھا۔ اگلے دن پھر اسی دکان پر گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ میری کتاب میں جس نے رکھا تھا اسی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ مجھے اس قسم کے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا کہ اس کا نام ساحر ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے دے دوں گا اور تنبیہ بھی کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پرچہ رکھ لیا۔ میری ساتھی وہ بولی، شاہین پلیز اس کو مت ٹھکراؤ، کتنا اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورت آنکھوں والا، میں تو اس پر مرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، تم مرتی ہو تو مر جاؤ، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، مجھے اس قسم کے گانوں والے شعروں سے چڑ ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا۔ میری سہیلی خود دکان پر جا کر اس کا فون سنتی، میں اسے منع کرتی لیکن وہ نہ مانتی۔ ایک دن میں نے فون اس سے لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا میرا کوئی میل نہیں۔ اس پر وہ بولا، میری ایک بات سن لو، مجھے اپنی ماں کی قسم، میں تم کو کبھی دھوکہ نہ دوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو، اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے سامنے بس کے نیچے سر دے دوں گا۔ اس بات سے میں گھبرا گئی۔ تمام رات میری سوچوں میں گزر گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں،
کیا کالج جانا چھوڑ دوں؟ وہ روزانہ فون کرتا اور میری دوست اس کا فون سن کر اس کے پیغامات مجھے دیتی۔ پھر اس نے میرا پرسنل نمبر بھی اسے دے دیا۔ تب میں اپنی دوست سے ناراض ہو گئی اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ جب میں نے اس کے فون نہ سنے تو وہ میرے کالج کے راستے میں آنے لگا۔ میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہا اور سختی سے بات کی۔ ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا، دوسری جانب یہ جنونی انسان تھا۔ ایک دن فون اٹھایا تو ساحر نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ فون بند نہ کرنا۔ پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی۔ اس روز منت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو ساحر، تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، میری بہت مجبوریاں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کے لیے اجازت ملی ہے۔ والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ دوسری کوئی بات نہ کریں گے، بس مجھے کالج سے ہٹا دیں گے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک برقع نشین لڑکی ہوں، اس سے میرے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کا اندازہ لگا لو۔ تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو، مجھے تنگ مت کرو، تمہیں اپنی امی کا واسطہ، بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہی کیوں، اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ تم برقع لیتی ہو، باحیا ہو، اس لیے تبھی مجھے بدنام کرنے کا سامان کر رہے ہو۔ میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں۔ امید پر دنیا قائم ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ یہ میری اس کے ساتھ پہلی تفصیلی بات چیت تھی۔ اگلے روز کالج کے لیے نکلی تو دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پچھتا رہی تھی کہ خواہ مخواہی اس شخص سے بات کی۔ سوچا کہ آج اپنے سٹاپ کی بجائے میں اگلے سٹاپ کی طرف چلتی ہوں۔ تھوڑی دور چلی تھی کہ ہمت جواب دینے لگی۔ وہی میری دوست شیلا آتی دکھائی دی۔ حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی، لیکن اسے دیکھ کر پھر بھی حوصلہ ہوا۔ سوچا واپس اسی کے ساتھ اپنے والے بس سٹاپ پر پلٹ جاتی ہوں، اگلا سٹاپ تو کافی دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کرتی وہ خود ہی میری طرف آ گئی، کہنے لگی آج ادھر کدھر جا رہی ہو؟ میں چپ تھی، کوئی بات بن نہ پا رہی تھی۔ کالج کی بس کے پیچھے دوڑی مگر وہ نکل گئی۔ میں نے بے تکا سا جواز بتا دیا۔ اس نے بال کی کھال نہیں اتاری اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر گئی۔ کتابیں کہیں تو جوتے کہیں، موٹر سائیکل والا تو ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں اسے اٹھانے کو جھکی، ارد گرد ٹریفک چل رہی تھی، صبح کا وقت تھا، لوگ دفتروں اور طالب علم کالج اسکولوں کو جا رہے تھے۔ اس کو زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ بھی سر میں، اسے ہوش نہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ ساحر بھی ان لوگوں میں دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی موٹر سائیکل کی ٹکر سے شیلا کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ ہجوم میں اسے دیکھا تو لگا جیسے غیر لوگوں میں کوئی اپنا آ گیا ہے۔ میری گھبراہٹ میں کمی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شیلا کو بازو میں اٹھا لیا اور کنارے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ مجھے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، ہمیں اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس نے میری دوست کو گاڑی کی سیٹ پر لٹا دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، شاہین دیر مت کرو۔ اس نے کسی اپنے کی طرح مجھے مخاطب کیا اور میں نے ایک معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تمام راستہ اس نے کوئی کلام نہ کیا، گاڑی چلاتا رہا اور ہم قریب ترین ہسپتال پہنچ گئے۔ شیلا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے شیلا کے گھر والوں کو فون کر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی۔ جب تک اس کے گھر والے آئے ساحر موجود رہا۔ سب بھاگ دوڑ خرچہ اس نے کیا تھا، کسی اپنے کی طرح معاملے کو سنبھالا۔ اس روز ہی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شیلا کو بہن بنایا ہوا ہے، تبھی اس کے ساتھ فون پر بات کرتا ہے اور رابطے میں رہنے کی وجہ میں ہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ پہلی بار ساحر نے میرا چہرہ ہسپتال میں دیکھا ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ دور سے ہمارا رشتہ دار ہے اور ایک شادی میں اس نے مجھے دیکھا تھا، تبھی سے پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی وہ اس بس سٹاپ کی طرف سے گزرنے لگا تھا۔ یہ وہ رشتہ دار تھا جن کے گھر ہمارے بزرگ تو آتے جاتے تھے، مگر ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ کبھی ان کا گھر میں تذکرہ ہوتا۔ اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ ساحر کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ میں تو اس کو ایک ایسے ہی آوارہ مزاج نوجوان کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو بس سٹاپ پر لڑکیوں سے چھیڑ خانی کے چکروں میں رہتے ہیں۔ جب شیلا کے والدین آ گئے تو اس نے جانے کی اجازت لی۔ مجھے بھی جانا تھا، کب تک ہسپتال میں ٹھہرتی، لیکن آنٹی اور انکل کے سامنے میں نے ساحر سے کلام نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ جب وہ ہسپتال سے نکل گیا تو 15 منٹ بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں شیلا کو دیکھنے امی کے ساتھ شام کو آؤں گی۔
ابھی میرے گھر والوں کو علم نہیں ہے کہ میں کالج کی بجائے ہسپتال میں ہوں۔ آنٹی بولی بیٹی تم اکیلے گھر چلی جاؤ گی یا تمہارے انکل تم کو چھوڑنے جائیں؟ انکل کا اس وقت یہاں موجود رہنا ضروری ہے، میں چلی جاؤں گی، رکشہ لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں گھر پہنچ کر فون کر دوں گی۔ وہ بھی بہت پریشان تھیں۔ ابھی شیلا کو ہوش نہیں آیا تھا، سڑک پر اس کا سر زور سے ہٹ ہوا تھا، سو وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں ہسپتال سے نکلی تو باہر ساحر کو منتظر پایا۔ اس نے کہا برا نہ مانو تو تمہیں تمہارے گھر یا کالج جہاں کہو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے ذرا دیر سوچا، کالج کا وقت تو نکل گیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کر اس پر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے گھر کے پاس ڈراپ کرنا، میں نے کہا۔ شکریہ میری عزت افزائی کا، وہ بولا اور گاڑی چلا دی۔ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کی تو مراد بار آئی تھی، لیکن میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، کچھ گرمی اور کچھ خوف سے پسینے میں نہا گئی تھی۔ نقاب منہ پر پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا، آپ کدھر سے جا رہے ہیں؟ ہم پشاور سے جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا خاطر جمع رکھو، کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تم کو بھگا کر نہیں لے جاؤں گا، تمہارے گھر پر ڈراپ کر دوں گا۔ راستے میں 2-4 مختصر سی باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے اپنی رشتہ داری کے بارے میں سمجھایا کہ اس کے دادا اور میرے دادا آپس میں کزن ہوتے تھے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ان کا ایک دوسرے سے ملنا اور آنا جانا ہوتا تھا، شادی بیاہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، مگر تیسری نسل کے آتے آتے یہ میل جول باقی نہیں رہا۔ شیلا کو ٹھیک ہونے میں 1.5 ماہ لگ گیا تھا۔ 2 ماہ بعد اس نے دوبارہ باقاعدگی سے کالج آنا شروع کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی کا یہ عرصہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ کالج میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ اس عرصے میں 3 بار میں امی کے ساتھ اس کے گھر عیادت کو گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے اگلے محلے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد سے جب میں اکیلی کالج جاتی تھی تو چند بار ساحر بس اسٹاپ پر آیا اور مجھ سے گاڑی سے اتر کر بات کی، کہا کہ میں تم کو کالج چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں روز تو تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود وہ روز کالج کے وقت پر گاڑی بس اسٹاپ کے نزدیک کھڑی رکھتا تھا، مگر میں بس پر ہی کالج آتی رہی۔ جب وہ دکھائی دیتا تو حیا سے میری بری حالت ہو جاتی۔ جب شیلا ٹھیک ہو کر کالج آنے لگی تب وہ مجھے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی میں لے جانے لگی۔ میری طرف سے بھی مذمت میں کمی آ گئی تھی۔ وہی ہوا جو اس عمر میں اکثر ہوتا ہے۔ میں اور شیلا کالج کے بعد ساحر کے ساتھ تپتی دوپہروں میں پارکوں میں، جب وہاں کوئی نہ ہوتا، جا کر بیٹھ جاتے۔ شیلا ساحر سے زیادہ اور میں کم بات کرتی تھی۔ میرے دل میں بھی ساحر کے لیے پسندیدگی کے جذبات نے جنم لے لیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کبھی تم اکیلے میں میرے ساتھ سیر کو چلو، لیکن میں نے اس کی یہ بات کبھی نہ مانی۔ اس نے وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ اس طرح اس نے میرے دل میں امید کی دیا جلا دی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نے اسے گرمیوں کی چھٹیوں کی خبر سنائی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر جب میں نے اسے آخری دن بتایا کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا کالج تمہارے کالج سے چند قدم آگے ہے۔ اس بار فائنل امتحان کے بعد میں کالج چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرا FSC مکمل ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے ہم کب اور کیسے ملیں۔ آج پہلی بار میرا دل اس کی جدائی کے تصور سے گھٹ رہا تھا، اور پھر ہم 2 ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ 2 ماہ 2 سال بن کر گزرے۔ جب چھٹیاں ختم ہو گئیں تو میں چھٹی کے وقت اسے کالج سے باہر والی اسٹیشنری کی دکان پر ملی۔ اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں، یہ بتانے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے۔ میں جلد ان کو رشتے کے لیے تمہارے والدین کے پاس لاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ شیلا کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جس سے دل کو تسلی ہو جاتی۔ پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ ایک دن شیلا نے بتایا کہ ساحر آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار ملا، وہی چاہت تھی، لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے۔ شیلا ساتھ ہوتی تھی، یوں دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا، پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ کالج کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا۔ یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میرے رشتے آنے لگیں گے، اور تب میں والدین کو روک نہ سکوں گی۔ وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکوں۔ آخر وہی ہوا۔ ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی، تمہارے ماموں تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں،
تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہوتی ہے، تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، مگر خیال رہے خاندان سے ہو، خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا۔ امی اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ ایک کاش کبھی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے خود ہی رابطہ کر لیتیں۔ کچھ دن گزرے تو ماموں ممانی آ گئے۔ امی نے پھر مجھے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں، تمہارا ماموں زاد شکیل انجینئر ہے، یہ بار بار آئیں گے، میں کیا جواب دوں؟ امی کہہ دینا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ امی نے مجھے ڈانٹ دیا، کب تک میں تمہارے ماموں کو انتظار کرواؤں؟ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، ادھر یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، ادھر خاندان سے کئی اور رشتے آ رہے ہیں، مجھے اب کہیں تو ہاں کرنی ہوگی۔ میں سارا دن روتی رہی، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کروں۔ شہلا کے گھر جا کر ساحر کو فون کیا، شاید فون ان کے والد اٹھاتے تھے۔ بھاری سی مردانہ آواز سن کر میں ریسیور رکھ دیتی، ان سے کیا کہتی، گھر آ کر خوب روتی۔ بار بار خیال آتا کہ خدا جانے ساحر نے کیوں رابطہ ختم کر دیا ہے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو، وہ اگر چاہتا تو اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ سکتا تھا، پھر اس نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا، بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی۔ اب ہر دن اسی آس میں گزرنے لگا کہ شاید آج وہ آ جائے، لیکن اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب جو رشتے آتے میں شدت سے انکار کر دیتی، یہاں تک کہ میرے سر میں سفید بال آنے لگے، چہرہ مرجھا گیا۔ ساحر کو نہ آنا تھا نہ آیا، یہاں تک کہ میرے والدین میری ضد سے مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ والد نے مجھے بی ایڈ کرنے کی اجازت دے دی، میں نے بی ایڈ کی تعلیم مکمل کر لی اور ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ زندگی ایسے ہی بے کیف گزر رہی تھی۔ دل میں ساحر سے ناراض ضرور تھی، مگر اس کے لیے روز نفل پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ ٹھیک ہو اور اسے ہر جگہ اعلیٰ مقام عطا ہو۔ بس یہی دعا تھی جو میرے لبوں سے اس کے لیے نکلتی تھی۔ شیلا کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی تھی اور وہ خوش و خرم تھی۔ شادی کے بعد ہم کافی مدت نہ مل سکے۔ میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن ساحر کی یاد کو دل سے دور نہ کر سکی۔ خیالوں میں اسے شکوہ کرتی کہ کیا میری وفاؤں کا یہی صلہ ہے؟ میں نے تو ماں باپ کی نافرمانی کی، تمہاری خاطر رشتے رد کر کے تمہارا انتظار کیا اور تم نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ہماری محبت تو پاکیزہ تھی، پھر کیوں مجھے ایسی کڑی اور لمبی سزا ملی؟ میں تو اب بھی خود کو ساحر کی امانت سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی دن آ جائے اور میرے والدین سے رشتہ مانگ لے۔ ایک روز میں اسکول سے لوٹی تو شیلا میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مدت کے بعد وہ ملنے آئی تھی، لیکن اکیلی نہیں، 3 ننھے منھے پیارے پیارے منموہنے سے بچوں کے ساتھ۔ میں نے لپک کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، شیلا تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، پھر یہ پری زادے کہاں سے لے آئی ہو؟ تمہارے بچے تو بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ بولی، یہ اپنے باپ پر گئے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا، بھائی بڑے لکی ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے ساحر یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے میری کس محرومی نے افسردہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، شاہین کبھی ساحر نے تم سے رابطہ کیا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ کیا تم سے رابطہ کیا؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ لیکن یہ کہہ کر اس نے چپ سادھ لی۔ لیکن کیا کوئی بات ہے تو بتا دو مجھے، چھپانا مت۔ تم کو اپنے بچوں کی قسم میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جانتی ہو کہ انتظار کی اذیت کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ جانتی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ تم سن نہ سکو گی۔ میں ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں، چاہے کتنی ہی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، مگر اس اذیت سے کم ہوگی جو انتظار کی اذیت میں سہ رہی ہوں۔ تبھی اس نے بتایا، شاہین میرے شوہر جس بیچ میں تھے، ساحر بھی اس بیچ میں تھے، ایک ساتھ سلیکشن ہوا، پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاذ پر دونوں ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی، مگر ساحر نے شہادت پائی۔ میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ ساحر نے تمہارے لیے اپنے والدین سے بات بھی کر لی تھی، وہ بھی راضی تھے، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے۔ اب ساحر شہادت کے رتبے پر اعلیٰ مقام پا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی عطا کی ہے جس سے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہے۔ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کی ہے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آ گئی، ہوش نہ تھا کہ روں یا خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ ساحر بے وفا نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی۔